آپ سن رہے ہیں خود سے خدا تک۔ شک اور عقیدہ۔ شک سوال ہے، یہ خود کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کسی شے کا ہے۔ جب یہ پیدا ہے، حرکت میں ہے، تو نفس کسی معاملے پر جو درپیش ہے تنگی کا شکار ہے۔ شک کسی بھی معاملے میں نفس کی رضامندی پوری نہ ہونے کا ایک احساس ہے۔ اس کی جڑ بے چینی ہے۔ ہر اطمینان پیدا ہونے سے پہلے شک کی کوکھ میں پلتا ہے، اس لیے شک ہر شے میں ہے۔ شک سے خیال میں جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ بدگمانی ہے، برا سمجھا جاتا ہے مگر ہے نہیں۔ شک ایک بچاؤ ہے، سیکیورٹی ہے، جسے نفس اپنے مال، اسباب، جان، رشتوں، ناتوں اور خود سے جڑی ہر شے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بدقسمتی سے معاشرے میں شک کو منفی رویہ یا احساس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اپنی اصل میں یہ ہرگز منفی یا مثبت نہیں ہے۔ یہ تو ایک احساس ہے جو کسی بھی کھوٹے کو کھرے سے الگ کر کے دکھانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ تو منفی احساس کو، نیگیٹو فیلنگز کو مثبت احساس، پازیٹیو فیلنگ سے الگ کر کے کھوجنے، سکین کرنے اور دیکھنے کی زبردست اہلیت کا نام ہے۔ بلا شبہ اس کا غلط یا درست استعمال ہی اس کے مالک کی ذہنی سطح کا پتہ ہے۔ یہ ایک کتے کی مانند ہے جسے پٹے سے باندھے رکھنا ضروری ہے، اور ضرورت پڑنے پر اسے کھول کر آزاد کرنا دانائی ہے، تاکہ یہ جو سونگھ رہا ہے اسے پرکھ کر ویریفائی کر کے آئے۔ ہر وقت اسے باندھ کر رکھنے کی کوشش کو حسن ظن کہتے ہیں، جو اپنی حد سے اگر بڑا ہوا ہو تو دھوکہ اور فریب کھاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر ان کی زندگی میں لوگ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت کے حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں۔ نفس کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہر شے پر شک کرے، اسے پرکھے، تولے، اچھی طرح چھان پٹک کر دیکھے۔ ایسا نفس ہر شے پر سوال اٹھانے والا ہوتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یہ کسی شے پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے ہر حال میں حقیقت تک، سچ تک پہنچنا ہوتا ہے، اور سچ تک پہنچنے کا راستہ شک ہے، کیونکہ شک سوال ہے، کویسچن ہے، اس میں جواب چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی شک کو دبایا جائے گا، اس کے احساس کو نظر انداز کیا جائے گا، دھوکہ اپنا وار کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے درست استعمال کا فن نایاب ہے، کیونکہ اس کو درست طور پر جاننے والے ماہر خال خال ہیں۔ ناپختہ شک غلط سوال کی پیدائش کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ غلط سوال، بے موقع سوال نفس کی جاہلیت کا سر عام اعلان ہے۔ اس خدشے سے لرزتا نفس شک کے اظہار میں اور سوال کی رونمائی سے شرم کھاتا ہے۔ جو نفس اپنے شک میں تجربہ کار ہے، اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ جب بھی سوال اٹھاتا ہے، علم لے کر لوٹتا ہے۔ عالم کا شک علم ہے اور جاہل کا شک جہالت ہے۔ جو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جس کو تلاش کرنا ہے، فائنڈ کرنا ہے، وہ سوال کرے گا۔ ہر شک، ہر سوال کی بنیاد صرف اور صرف تلاش ہے۔ اس جھنجھٹ سے جان چھڑانے کے لیے نفس دھوکے کو پسند کرتا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ ڈیٹا کاپی کرنے کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کی نقالی کرنا اس کا اسی لیے شعار ہے۔ یہ بہت بڑا کلوننگ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ دوسروں کے افکار، خیالات اور نظریات کو کاپی کرنا، انہیں اپنی زندگی پر لاگو کرنا اس کے لیے سہل ہے۔ ہمارا نفس دوسروں کے علم سے بڑا پڑا ہوتا ہے۔ شک ہر شے پر، حتیٰ کہ خود پر بھی شک، نفس کی صفائی کرتا ہے۔ اس سے ذہن کلیئر ہونے لگتا ہے۔ لوگ ساری زندگی کسی غلط نظریے پر اس لیے قائم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود پر شک نہیں کرتے۔ خود سے سوال کرنے کی انہیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں بے شک وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔
مشاہدہ کریں خالق کائنات نے کن لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ شک دماغ کو چاقو چوبند کرتا ہے، ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ ذہن میدا نہیں کہ جو اس میں ٹھونسا جائے اسے ہضم کرنے میں لگا رہے۔ یہ ذہن ہے، اسے اس بات کا اگر احساس ہو جائے کہ اس کا کام صرف ڈیٹا کاپی کر کے آگے ٹرانسفر یا پروجیکٹ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی اصلیت تک پہنچنا بھی ہے، تو اس میں بے پناہ خود اعتمادی کا ظہور ہوتا ہے جو اس میں نئی امنگ اور ترنگ پیدا کر دیتا ہے۔ شک کو دبانے کے لیے ذہن پر سب سے بڑا ہتھیار عقیدت یا یقین کا استعمال ہوتا ہے۔ اندھا یقین شک کا دشمن ہے، اندھی عقیدت سے علم تک رسائی مسدود ہوتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جب نشانے پر جا لگے تو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ خود سے انتہائی کم تعلیم یافتہ روحانیت کے نام نہاد دعوے داروں کے قدموں میں بڑے فخر سے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا عقیدت کیا ہے؟ جس شے کا انسان کو علم نہیں ہے، جسے اس نے دیکھا نہیں یا جو وہ جانتا نہیں، اس کو کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا عقیدت ہے۔ عقیدت یقین ہمیشہ ان نون پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی جڑ خوف میں پیوست دکھائی دیتی ہے۔ ایک بہت بڑا بھیانک غلط فہمی جو کہ لاعلمی کا شاخسانہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایمان کو عقیدت کی نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب سرنڈر کر دینا ہے۔ ایمان اطاعت ہے کہ ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ خدا پر مکمل یقین رکھنے کے باوجود شرک سمیت ہر قسم کی برائی میں دیدہ دلیر ہوتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ انسان نے اس بات کو مان لیا، سرنڈر کر دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم سب اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے۔ یہ ہو گیا ایمان بالغیب۔ یہاں سے اب انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ بات بڑی نازک ہے، غور کی التجا ہے، پوری توجہ سے مشاہدہ کریں۔ ہندو کے ہزاروں لاکھوں خدا ہیں، وہ خود ساختہ بھگوانوں دیوی دیوتاؤں کے ہجوم میں گھرا ہے۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر گمراہی کی دلدل میں دنسی ہے۔ یہودیت کا تو ذکر ہی کیا کرنا۔ بدھ مت اذیتوں کی انتہاؤں پر کھڑا ہے، 85 سے زیادہ خود ساختہ الہامی کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ سب سے مشکل ترین یاترا بدھوں کی ہے۔ یاترا کے دوران 3 قدم چل کر زمین پر چت لیٹ کر ماتھا ٹیکنا ہے، پھر اگلے 3 قدم چلنا ہے۔ لوگوں کو لہاسا پہنچتے پہنچتے کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ راستوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور راستوں میں ہی دفنا دیے جاتے ہیں۔ بے یقینی کے اس بے کراں سمندر کے عین بیچوں بیچ خالق کائنات نے ایک حسین جزیرہ نمودار کر دیا جہاں مسلمانوں کو پناہ مل گئی۔ ایسی زبردست ٹپ دے دی کہ ہزاروں لاکھوں خداؤں میں مجھے ڈھونڈتے نہ پھرو، الٹے لٹک لٹک کر، کبھی سر بمیں منڈوا کر اذیتوں کے عقوبت قدوں میں پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے نہ پھرو۔ دیکھو میں تمہارے کتنا قریب آ گیا ہوں، میں ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوں، میں تو ایک ہوں، آئی ایم دا ون۔ اس نے کتنا بڑا شارٹ کٹ راستہ بتا دیا، وہ بھی سیدھا صاف پکا۔ اتنی کتابوں کی اس نے ایک کتاب کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کر دیا۔ ہر شے اس نے صاف بتا دی، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ باقی ساری دنیا سے حجاب میں ہو گیا اور مسلمان پر آشکار ہو گیا۔ اسے اسلام سے اللہ کے آخری رسول
سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہوئی کہ اس نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محبت کیوں نہ ہو، اعلان وہ کیوں نہ کرے جب اس نے اتنی آسانی دے دی، اتنا بڑا شارٹ کٹ بنا دیا، اب وہ بیوقوف کو قبول کیوں کرے، پاگل کی کیوں سنے؟ اگر کوئی پتہ بتانے والا مسافر کو صاف اور شارٹ کٹ رستہ بتا دے، دکھا بھی دے، مگر اس کے باوجود مسافر ٹیڑھے رستوں پر سفر کرنے کو لپکے تو اسے پاگل نہیں تو اور کیا کہنا ہے۔ تمام دوسری شریعتیں، تمام دوسرے مذاہب جو اسلام کے سوا تھے اس نے سارے ایکسپائر کر دیے۔ غیر مسلموں کے چہرے دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی گمشدہ قافلے کے مسافر ہیں۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا؟ اس رحیم و کریم، اس بے پناہ محبت کے جواب میں ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس ایمان کو عقیدے اور یقین کے ملبوس پہنا کر اسے رسم و رواج کے بتکدے میں سجا ڈالا۔ کتنے ہیں جنہوں نے اسے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا ہم سے ایک خدا بھی نہ ڈھونڈا گیا؟ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی زحمت کی کہ ہمارے خیالوں میں جو رب بستا ہے کیا وہ وہی رب ہے جو اللہ ہے؟ کیا ہم اپنے اصل رب کو جانتے ہیں؟ ہم نے اس ایمان کو، اس مسلمانی کو میراث سمجھ لیا، اسے اپنا حق مان لیا اور خدا کی پہچان سے منہ موڑ لیا۔ یہاں تک پہنچ کر دو راہیں جدا ہوتی صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی راہ کے مسافر وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں جنت ہے، جن کو خدا کا نہیں موت کا، قبر کا اور جہنم کا ڈر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی سوال نہیں کہ خدا کی پہچان کیوں ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو پوج رہے ہیں، 5 نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، بس ٹینشن ختم، آگے اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ بالکل ٹھیک ہے، آسان سا راستہ ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی کوئی تردد ہے، مگر ہمت اس میں بے پناہ درکار ہے کہ ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو جانے پہچانے بغیر ان پر حاکم اور نگران رہ پاتے ہیں؟ کیا صرف مذہب کی مدد سے انسان ایک پاکیزہ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی خال خال ایسا خوش نصیب نکلتا ہے، کوئی لاکھوں میں، جو ایک مذہب پر بغیر تزکیہ نفس کے عمل پیرا بھی ہو اور جبلتوں پر حاکم بھی، جس کی فطرت ہی سعید ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی صرف مذہب تک ہی رہنا چاہتا ہے تو ہرگز کوئی حرج نہیں، جنت تو اللہ کی رحمت کے طفیل ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم سب اللہ کے رحم اور کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن تلاش خدا سے بے نیاز صرف اور صرف مذہبی زندگی گزارنا اور خدا کی پہچان سے گریزاں رہنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جوا ہے۔ صرف عبادت سے اللہ کو قائل کرنا بہت بڑا رزق ہے۔ کیا میں روز قیامت اس حال کو پہنچوں کہ عبادات کے اور ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھڑ میرے سر پر ہوں، مگر میرا سینہ شہوات نفسانی سے بھرا ہوا ہو، میرے اعمال نامے میں مخلوق خدا کے ان گنت انصاف طلب مقدمات کا اندراج ہو؟ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ اطمینان تو ایک بھیانک غلطی ہے۔ میں خود کو جانے بغیر، اپنے رب کو پہچانے بغیر، سچ کو پائے بغیر مر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اگر میں روز محشر خسارے میں جا نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس دوسری کوئی زندگی پھر نہیں ہوگی کہ اسے جی کر کفارہ ادا کر لوں۔ اس لیے مجھے اپنے عقیدے پر شک کرنا ہے، مجھے اپنے یقین کو بے یقینی کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے، خدا ایک ہے، لیکن کیا واقعی میں جانتا ہوں کہ خدا ایک ہے؟ اسے پہچاننے کے لیے مجھے خود کو جاننا پڑے گا،
خود کو جاننے کے لیے مجھے خود پر شک کرنا ہے۔ میں اپنے نفس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کہیں میں نے اپنے گرد مفروضوں کی دیواریں تو کھڑی نہیں کر رکھیں۔ مجھے خود سمیت اس دنیا میں موجود ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھنا ہوگا، تاکہ میں اس عظیم سچ تک پہنچ سکوں جس کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری زندگی میں ہر آنے والی سانس، ہر آنے والا نئے دن کا سورج اس بات کا اعلان ہے کہ میرا خالق ہے، مجھ سے ہرگز مایوس نہیں ہے، وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ شک کی نظر وہ نہیں جو سمجھی جاتی ہے۔ پہلے بھی لکھا کہ شک منفی یا مثبت نہیں ہے۔ اپنے عقائد اور اپنے یقین کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ حقائق لغویات سے الگ ہو جائیں۔ ان صفحات کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے سے آپ اس نظر تک پہنچ جائیں گے کہ ابھی نفس کا تعارف جاری ہے، ابھی نظروں کا اور راستوں کا ذکر ذرا دور ہے۔